قسم کی حیثیت، سوئر اسٹیٹس، ہمارے معاشرے میں کئی لوگ قسم کھانے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت نہیں جانتے۔ اس میں مذہبی، عام لوگ اور میڈیا پر بھی کسی کی قسم کھانا بہت پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ غلطی زیادہ لوگوں کی بھی نہیں، کیونکہ اس کی حقیقت اور حیثیت کی تعلیم زیادہ دی ہی نہیں گئی یا خاموشی رکھی گئی جو سمجھ میں آئے اور ہم اسے سیدھا کریں۔ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ علماء بھی قسم کھاتے ہوئے دکھتے ہیں، کچھ خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کی تعلیم دینے میں ہو سکتا ہے بے بس ہوں۔ اکثر یہ بھی دکھتا ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے تو خاموشی اختیار کر لو، یا دینی تعلیم دینے میں جذباتی کرو کہ لوگ قریب آ جائیں۔ اگر تاریخ دیکھی جائے تو پاک و ہند میں اسلام کو 3 کٹیرا کر کے بتایا گیا اور بہت سی چیزیں اسلام سے جوڑ دی گئیں۔ اس کا سلسلہ اتنا لمبا مل رہا ہے کہ کئی ممالک کے وجود اور بولیوں کے آغاز سے پہلے شروع ہوا۔ ہر وہ کام جس کا اسلامی حکم نہیں اور وہ اسلام سے جوڑ دی جائے بدعت کہلاتی ہے۔ میں نے دوسری بولیوں میں بھی اس کا ترجمہ دیکھا تو یہ غلطی ملی، لیکن یہ اعتراف بھی کسی نے کیا ہے کہ ترجمہ غلط لکھا گیا ہے اور قسم نہیں کھانی چاہیے۔ یہ دینی بات ہے تو اس کی تعلیم اور حیثیت علماء کو بتانی چاہیے جو نظر نہیں آتی۔ میری نظروں سے آیات اور احادیث گزری ہیں کہ ترجمہ کرنے میں غلطی دکھی ہے۔ تقریباً ہر گھر میں ترجمے کی قرآن مجید ہوتی ہے، تو شروع اسی سے کریں۔ اختلاف رائے رکھنا علم کو سیکھنے میں مدد دیتا ہے اور ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ غلطی اور گناہ ہر کسی سے ہو سکتے ہیں اور کسی کے پاس پورا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی پورا علم نہیں دیا، تو ہم گنہگاروں کی کیا حیثیت ہے؟ اس موضوع کے آخر میں وہ بات لکھوں گا کہ آپ پہلے بات سمجھیے، اور مخالف رائے رکھنے والوں کو سوچنا پڑے گا اور اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ قرآن مجید میں قسم کی آیات مل رہی ہیں، جیسے سورہ قیامہ، سورہ بلد، درمیان میں سورہ مجادلہ وغیرہ۔ قیامت کا دن تو ایک بڑا دن آئے گا، یہ بات واضح دکھ رہی ہے، جسے ہم سیدھا نہیں کرتے یا نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جس جگہ لفظ اقسم نازل کیا گیا ہے تو اس سے پہلے ساتھ لا بھی ہے، جس کے معنی نہیں یا مت کے نکلتے ہیں، جہاں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے سے روکا ہے۔ لفظ لا تو کئی آیات میں مل رہا ہے جہاں ترجمہ ٹھیک لکھا ہے، تو یہی آیات کیوں ہیں جہاں ترجمہ کرنے میں غلطی ہے؟ یہ قسم کا لفظ کیوں ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، جو قیامت تک دنیا میں رہے گی۔ یہ اقسم کا لفظ اس لیے نازل ہوا کہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے اور آج بھی ہیں، اپنی بات کو سچ ظاہر کرنے، مال بیچنے کے لیے قسمیں کھاتے تھے تاکہ لوگ ان کی بات کو سچ مان کر یقین کریں۔ اگر قرآن کی آیات اور احادیث کو پڑھا جائے تو یہ جھوٹ بولنے والوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں۔ اول تو قسم کھانی نہیں چاہیے، اور سچ بولنے والوں کی شخصیت، کردار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر اور کئی احادیث ایسی لکھی اور پڑھی ہیں جہاں لفظ اقسم لکھا نہیں، لیکن من گھڑت ترجمہ میں قسم کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ زیادہ جو ہم کو ملے گا جھوٹ بولنے والے۔ اگر غور کیا جائے تو اردو بولی کے کئی الفاظ ملیں گے، جیسے فریب، دھوکہ، دو نمبری، ملاوٹ وغیرہ۔
سب کو نظر انداز کر دیا اور ایک لفظ قسم کو پکڑ لیا جو جھوٹ بولنے والے کرتے تھے۔ اس کی وجہ صاف نظر آ رہی ہے کہ کسی کو سر پر چڑھا لیا اور کسی کو اتار دیا، کسی کا بول بالا اتنا کیا کہ دھوم مچا دی اور غور و فکر نہیں کی۔ آپ نیٹ پر تلاش کریں گے یا کتابوں میں پڑھیں گے تو کئی الفاظ مل جائیں گے۔ میں ایک دو لکھوں گا تو نادانوں کی خبر وقت نے سکھا دی ہے کہ مجھے 10 بتائیں گے۔ بہرحال جو بھی ماضی میں ہوتا رہا، ہم نے اسلامی احکام سکھانے میں کئی چیزوں کو جوڑا۔ وقتی شاید ہو سکتا ہے ان کے لیے ٹھیک ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ یہ گمراہی اور ان لفظوں کا سہارا لے کر کئی گناہوں کی وجہ بنتی گئی۔ چلیے مزید آگے چلتے ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کوئی قسم کھا لے اور توڑنا چاہے تو کفارہ دے۔ جب قسم کی اپنی حیثیت ہی نہیں رہی تو کفارہ کیسے جائز ہو گیا؟ اس موضوع کو الگ لکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ کتنی عربی اور ترجمہ کی احادیث ٹھیک لکھی ہیں جن میں کفارہ دیا جاتا ہے، اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ سوالات، پھر اختتام۔ سوال: آپ لوگوں کو لفظ اقسم سے پہلے لا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سوال: اسلامی احکامات دور نبوی میں مکمل ہو چکے تو قسم کھانے کو اسلامی احکامات پر بہتر کیوں سمجھتے ہیں، چاہے اس کے پیچھے گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو جائیں؟ سوال: رویہ سچائی ظاہر کرتا ہے، لیکن قسم کھا کر بتاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں، کیوں؟ ایک بار میرے بیٹے نے سوال کیا، اگر ہم قسم پوری کریں تو ثواب ملے گا؟ پہلی بار سنا تو تھوڑی دیر کے لیے چونکا، پھر جواب دیا کہ اسلامی احکام مکمل ہو چکے، ہر وہ کام جو خدا کو برا لگے اور پسند نہ ہو تو ثواب نہیں مل سکتا۔ سعودی عرب میں پلا بڑا ہوں تو بولی سے واقف ہوں اور کمزور نہیں۔ اس بات کو تو بہت سالوں سے جانتا تھا کہ یہ اسلامی غلطی ہے۔ علم کی تعریف یہ ہے کہ انسان مرنے تک سیکھتا ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو آپ کتابوں سے سیکھتے ہیں، دوسرا علم وہ ہے جو وقت آپ کو سکھاتا ہے، اور کبھی کسی کے پاس قدرتی محدود علم اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے۔ اس کی مثال: ایک بار علم دیا تو پتہ چلا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا نام ایسا بھی ہے جو قرآن مجید کے 99 ناموں میں نہیں۔ میرے علاوہ کئی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر کسی کو معلوم ہے۔ کبھی سوچ ہی نہیں گئی کہ ایسے بھی ہے۔ اسی طرح ایک بار بتایا گیا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا درجہ قسم سے اوپر ہے۔ دوبارہ توجہ دلاؤں، الفاظ بتا رہا ہوں تو وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ یہ میں نہیں بتاؤں گا، اور اس کے قابل آپ لوگوں کو خود بننا ہوگا کہ غلطی اور بدعت کو تسلیم کریں، اور جس طرح مجھے بتائے گئے ہیں آپ لوگوں کو بھی معلوم چلے۔ جہاں قسم کھانے والے ہیں تو میری نشاندہی غلطیوں کو قسم نہ کھانے والے بھی جانتے ہی ہوں گے اور قسمیں نہیں کھاتے۔ الفاظ کا علم ہو یا نہیں ہو، سوال تو ان لوگوں سے بن رہا ہے کہ اسلامی تعلیم دینے میں جذبات کرنے یا گناہ کرنے میں جائز ناجائز پر غور کیوں نہیں کر رہے اور اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہم اپنا معاشرہ سیدھا کریں۔ کچھ نادان مفتی کا مشورہ دیتے ہیں، علم کی تعریف میں بتا چکا تو پہلے یہ غلطی سیدھی کیوں نہیں ہوئی؟ جواب دے لیجیے گا، جب اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو علم دیتا ہے تو دوسرے کی غلطی نہیں بتا سکتے جو خود سیدھی نہیں کر سکے۔